بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ کی اور صبر کی تلقین کی۔ یہ صورت مبارکہ مکی صورت ہے۔ عصر کا معنی زمانہ بھی ہے، عصر کا معنی نماز عصر بھی ہے۔ اللہ پاک نے عصر کی قسم کھا کے ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا سارے انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان کے کہ جنہوں نے 4 عمل اختیار کر لیے، ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور اس حق پہ قائم رہے، تکلیفیں آئیں تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ لہذا اس آیت مبارکہ نے کل انسانوں کی ناکامی اور کامیابی کا اصول بیان کر دیا۔ اس لیے امام الائمہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے، وہ فرمایا کرتے تھے لَوْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ، اگر اللہ پاک اپنی مخلوق پہ یہ ایک صورت نازل کر دیتے یہی کافی تھی، اس لیے کہ اس نے سب انسانوں کو کامیابی اور ناکامی کا اصول سمجھا دیا۔ اس قدر یہ جامع صورت مبارکہ ہے۔ صورت ہمازہ مکی صورت ہے، یہاں 2 لفظ آئے ہیں، ویل لکل ہمازۃ لمازہ، ہر ہمازہ اور لمازہ کے لیے بربادی ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے ہمازٍ مشاء بنمیم، وہ بھی یہی مفہوم رکھتا ہے۔ ہمازہ اور لمازہ کا مطلب ہے وہ لوگ جو اہل ایمان کو تکلیف پہنچائیں، اپنے ہاتھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے یا زبان کے اشارے سے، ان کے لیے بڑی بربادی ہے۔ اس لیے کہ یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اس میں کسی کو تکلیف پہنچانا، عیب لگانا، لوگوں میں بیٹھے ہوئے آنکھ کا اشارہ کر دینا، اس کے دل میں پریشانی آئے، یہ قطعاً منع ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک بندہ لاٹھی رکھتا ہے اپنے ساتھ سہارے کے لیے، وہ کہیں مجلس میں بیٹھا ہوا ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ اس کی لاٹھی مذاق میں بھی نہ اٹھائے کہ وہ بعد میں پریشان نہ ہو جائے۔ اس لیے اہل ایمان کو جو نقصان پہنچانا ہے کسی طرح زبان یا ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال بھی جمع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مال ہمیں ہمیشہ رکھے گا، حالانکہ انسان کو ہمیشہ اس کا کردار رکھتا ہے، مال نہیں۔ جب بندہ گیا اس کے ساتھ اس کا مال بھی گیا۔ قارون دنیا میں مال کے اعتبار سے ضرب المثل ہے، قرآن فرماتا ہے ہم نے اس کو بھی اور اس کے سارے خزانوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ باقی رہتا ہے انسان کا کردار، انسان چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ سمجھتے ہیں کہ مال کی وجہ سے ہم ہمیشہ رہیں گے، ہمارا نام رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ذکر فرمائی ہے کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ میرے بعد والوں میں میرے لیے سچی زبان پیدا فرما۔ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی بندہ یہ خواہش کر سکتا ہے کہ میرے بعد میرا ذکر خیر باقی رہے، لوگ اچھے لفظوں میں ذکر کریں، میرے لیے دعائے خیر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے بندہ گیا، خبر پھیلی
تو ہر کہنے والا کہہ رہا اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ اچھا ذکر چھوڑ کے جائے انسان اپنے کردار کے ساتھ۔ سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے فیل کا ذکر کیا۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ ہاتھی والوں کا ایک خاص واقعہ ہے جو بڑا معروف ہے۔ اصل میں عرب کے جنوب میں ایک صوبہ تھا یمن، جو اب الگ ملک بن گیا ہے۔ اس صوبے پر اس زمانے میں فرمان روائی حبشہ کی تھی۔ وہاں سے یمن اور حبش کے درمیان سمندر کی کم چوڑائی ہے جس کا اندازہ 50 کلومیٹر کیا گیا ہے، اور وہاں جو حبش کا ملک اب ہے وہ ایتھوپیا یا ایریٹریا کے علاقے ہیں۔ وہاں سے یمن پہ حکومت کی جا رہی تھی، تو وہاں سے ایک گورنر آیا یمن میں، اس کا نام تھا ابرہہ۔ اس نے دیکھا کہ ہمارے شمال میں ایک شہر ہے مکہ، اور وہاں اللہ کا ایک گھر ہے، اور اس گھر کی وجہ سے مکے والوں کی بڑی عزت ہے، لہذا اس نے اس طرح کا ایک گھر اپنا یمن میں بھی بنا لیا، اور لوگوں کو مجبور کرنے لگا کہ اس گھر کا طواف کرو۔ لوگ اس کی بات پہ آمادہ نہ ہوئے، زبردستی کرنے لگا۔ پھر مکہ سے کوئی شخص گیا، اس نے اس گھر کی بے حرمتی بھی کر دی، تو اس کو بڑا غصہ آیا، تو پھر وہ لشکر لے کے مکہ پر حملہ آور ہوا، اور اس نے ترکیب یہ سوچی کہ میں ایسا جانور لے کے جاؤں جو جانور عرب میں نہیں ہے، اور وہ عظیم الجثہ ہے، جب اسے عرب کے لوگ دیکھیں گے دیکھ کے ڈر جائیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ لہذا اس نے بحری ذریعے سے حبشہ سے ہاتھی منگوائے، اور ہاتھیوں کے ساتھ ایک بڑا لشکر لیا، اور اس لشکر کو لے کے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ جب مکہ کے مرکزی راستے پہ پہنچا، اس کے شہر میں جو داخلے کا راستہ تھا، وہاں پہ جا کے جو سب سے آگے ہاتھی تھا، وہ ہاتھی وہاں پہ رک گیا، وہ سب سے بڑا بھی تھا۔ اس کو انہوں نے بڑا چلایا، لیکن وہ وہاں سے آگے نہیں بڑھا، اور روایات میں ہے کہ اس کو انہوں نے مار مار کے خود ہی مار دیا۔ پھر یہاں سے ہلنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آ گئی۔ اللہ نے ابابیل پرندے بھیجے، وہ اپنی چونچوں میں کنکر اٹھاتے تھے اور پھینک رہے تھے ہاتھیوں پر اور سپاہیوں پر، اور جس کو جہاں پہ لگتا تھا وہ پورا اس کے جسم کو جلاتا ہوا نیچے نکل جاتا، اور وہ بندہ اور جانور وہی مر جاتا۔ لیکن یہ یہاں سے بھاگ نکلا ابرہہ، اور یمن کی طرف بھاگتا گیا، گرتا پڑتا بیمار ہو گیا، اور راستے میں کہیں مر گیا۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس واقعہ سے عرب میں تاریخ شروع ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ ہاتھی والے واقعہ سے اتنے سال بعد کا معاملہ ہے، عام الفیل اس کو کہتے تھے۔ اور اسی سال ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پھر آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، تو پھر بعثت کا سال شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ نے مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت فرمائی تو پھر ہجرت کی تاریخ شروع ہو گئی، اور وہی دنیا میں مروج ہو گئی، اور ہاتھی والوں کی تاریخ ختم ہو گئی۔ سورۃ قریش میں اللہ نے قریشیوں کا ذکر فرمایا قریشیوں دیکھو میں نے تمہیں 2 سفر عطا کیے، ایک یمن کا ایک شام کا۔ تم سفر کرتے ہو، اور حالانکہ تمہارے شہر کے ارد گرد نہ کچھ اگتا ہے نہ کچھ پیدا ہوتا ہے، تم جاتے ہو مال لے آتے ہو، دنیا کے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں مال دے جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ تمہیں یہاں شہر میں بیٹھے ہوئے رزق بھی پہنچا رہا ہے، اللہ تمہیں امن بھی دے رہا ہے، لہذا تمہارے لیے تو یہ درست نہیں ہے کہ تم میرے نبی کی مخالفت کرو، تمہیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور کعبۃ اللہ کا جو رب ہے میں جو ہوں رب میری عبادت کرو۔ اللہ نے یہ بات بطور احسان قریش والوں پہ ذکر فرمائی۔ اگلی صورت ہے الماعون۔ معون کا معنی معمولی چیز۔ شروع میں فرمایا کیا آپ نے وہ شخص دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، اور یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کے کھانے پر ترغیب نہیں دیتا۔ لہذا یہ بڑے اہم اعمال ہیں، انسان مساکین کے کھانے پر ان کی مدد اور معاونت پر توجہ کرے۔
یتیموں کے لیے معاونت کرے، ان کے کھانے کا اہتمام کرے۔ بعض روایات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتامہ کا بہت خیال رکھتے تھے، یتیموں کا، اس لیے کہ آپ کی اپنی حالت بھی یہی تھی، آپ بڑا خیال رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، اس طرح دو انگلیاں جوڑ کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہم دونوں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ جو یتیم کی پرورش کرنے والا، خیال رکھنے والا۔ سورۃ مبارکہ کے آخر میں یہ بات بھی فرمائی کہ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں یا نمازوں کو ترک کرتے ہیں ان کے لیے بڑی بربادی ہے۔ پھر فرمایا جو معون سے روکتے ہیں، جس کے نام پہ سورت ہے، معون کا معنی معمولی استعمال کی چیز جو دوسروں کو دینی چاہیے اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ خیال سے واپس کریں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الکوثر، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کوثر کے متعدد معانی مفسرین نے لکھے ہیں، یہاں جو تناظر میں معنی سمجھ آ رہا ہے وہ ہے آپ کے ذکر خیر کا، کہ آپ کا ذکر دنیا میں باقی رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئی، چاروں کی شادیاں ہوئی، جوان ہوئی، لیکن بیٹے آپ کے 3 ہوئے، تینوں بچپن میں فوت ہو گئے۔ کافر کہنے لگے کہ ان کے بیٹے فوت ہو گئے، ان کا نام مٹ جائے گا، نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے میرے محبوب آپ کا ذکر باقی رہے گا، آپ کے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا۔ مٹے ہیں، مٹتے ہیں، شاعر نے کہا مٹے ہیں مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سورہ الکافرون مکی صورت ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں کرتا ہوں۔ مفسرین نے فرمایا کفار نے ایک تجویز پیش کی کہ ہفتے میں بعض دن ہم سب مل کے آپ کے رب کی عبادت کریں اور بعض دن آپ ہمارے بتوں کی کریں، اس طرح کمپرومائز کے ساتھ مل جل کے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، توحید پہ کمپرومائز نہیں، توحید میں غیر جانبداری نہیں، توحید کا مسئلہ بالکل جانبداری کا، سیدھا سیدھا یک طرفہ ہے۔ فرمایا کہہ دو کہ جس کی تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا، بتوں کی۔ اور وہ کہتے تھے ہم آپ کے رب کی کریں گے، فرمایا نہیں، جس کی میں کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب رب کی عبادت اس طرح ہو کہ رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے تو جو رب کریم کی عبادت ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتی، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ لہذا فرمایا جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے۔ اس بات کی وضاحت کے بعد سورۃ النصر میں جو کہ مدنی سورت ہے، اللہ کریم نے فرمایا جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے ہیں، تو پھر آپ اپنے رب کی حمد کریں، استغفار کریں اور تسبیح پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی بہت تسبیح پڑھتے تھے، تو اس آیت مبارکہ میں یہ اشارہ دے دیا گیا کہ آپ کا اس دنیا میں کام ختم ہو گیا، ذمہ داری پوری ہو، لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے، اب آپ کی محنت اور تبلیغ کا معاملہ پورا ہو گیا، اب آپ اپنے رب کے پاس جانے والے۔ اور یہی تفسیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، اور یہی تفسیر حضرت ابن عباس نے بیان فرمائی۔ بلکہ ایک دن امتحان ہو گیا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی مجلس تھی، کسی نے کہا امیر المومنین یہ بچہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ آپ کی مجلس میں ہر وقت رہتا ہے، ہمارے بھی اس طرح کے بچے ہیں، آپ اس کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن کی دعا فرمائی ہے کہ اللہ اس کو قرآن کا علم دے دے، اس کے پاس قرآن کا علم ہے، حضور کی دعا کی اس کو برکت حاصل ہے، اس لیے میں اس کو بٹھاتا ہوں۔ کئی دفعہ قرآن کی کوئی بات معلوم کرنی ہو تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، تو بعض ساتھیوں کو یہ بات صحیح سمجھ نہ آئی، ایک دن
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو تمہارا امتحان ہو جائے۔ یہ جو صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جب لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگیں تو پھر آپ اللہ کی تسبیح پڑھیں، حمد پڑھیں، استغفار کریں۔ آپ پہلے نہیں کرتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض نے کچھ جواب دیا، اکثر خاموش رہے۔ فرمایا ابن عباس تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا امیر المومنین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی ہے کہ دنیا میں آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ اپنے رب کے پاس جانے والے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی یہی بات جانتا ہوں جو تم جانتے ہو، لہذا اس میں اطلاع آ گئی۔ سورۃ اخلاص اللہ کی توحید پر مبنی سورت ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اہل علم نے اس کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک جو اس کا جامع معنی معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کے علوم کو جمع کریں چند اقسام میں تو 3 قسمیں بنتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تو 5 بنائی ہیں، ان سے بھی ذرا آپ اور مختصر کر لیں۔ ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، توحید، اس کی قدرتیں، اختیارات۔ دوسری قسم ہے شریعت کے احکامات، اور تیسری قسم ہے سابقہ انبیاء اور اقوام کے واقعات۔ لہذا قرآن پاک کے یہ جو 3 حصے ہیں مضامین کے، ان میں سے ایک حصہ اللہ کی توحید پہ مشتمل ہے، اور اللہ کی توحید اور شان اور صفات اور اختیارات کا سارے مضامین کا خلاصہ یہ اکیلی صورت ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک صحابی مسجد نبوی سے دور مدینہ منورہ کے ایک باہری محلے میں ایک مسجد میں امامت کراتے تھے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے، ایک سورت پڑھتے، اور پھر یہ قل هو اللہ ہر نماز میں۔ بعض ساتھیوں نے کہا کہ یا تو آپ ہر نماز میں یہ پڑھنا چھوڑ دیں یا آپ امامت چھوڑ دیں۔ فرمایا میں امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ گیا، آپ نے انہیں بلایا، فرمایا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا انی احبها لانها صفۃ الرحمن، میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ پاک کی، رب رحمان کی بڑی صفتیں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا میرے صحابی خوش ہو جا، حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس سورت کی جو تیرے دل میں محبت ہے یہ محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی، لہذا اس سورت کے ساتھ محبت فرمائیے، خود یاد کریں، چھوٹی سی سورت ہے، بچوں کو یاد کرائیں، بار بار پڑھیں۔ آخر میں ہے سورت فلق اور سورت الناس، مکی صورتیں ہیں نزول کے اعتبار سے، اور تعلیم و ہدایات ان کی مدینہ منورہ میں بھی آئی ہیں۔ سورت فلق کی 5 آیتیں ہیں، سورت الناس کی 6 ہیں، اور کل ہیں 11 آیتیں۔ ان دونوں کا ایک نام ہے اکٹھا، وہ ہے معوذتین، کئی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا، دونوں کا ایک ہی نام ہے۔ معوذتین کا معنی ہے 2 پناہ والی صورتیں، یعنی سکھایا گیا کہ جس کو اسیب ہوں، اثرات ہوں، جادو ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، یہ 2 صورتیں پڑھیں، دم کریں، ان میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور ہر قسم کے اثرات سے اللہ نے ان میں پناہ رکھی ہے۔ یہ پناہ کی صورتیں، یہ تعلیم فرمائی گئی۔ اس لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شاذ رائے تھی، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں بلکہ یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تعلیم فرمائی ہے پناہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صورتوں کو پڑھ کے اس اثر کو زائل کیا جو آپ پر ہو گیا تھا۔ جب آپ مدینہ شریف میں گئے تو یہودیوں نے، ایک یہودی تھا اس کا نام تھا لبید بن اسم یا لبید بن اعصم، 2 طرح ہے، اس نے اپنی بیٹیوں کو ساتھ ملایا، وہ جادو کا علم جانتا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا۔
اس نے کچھ دھاگے یا بال پکڑے اور ایک چھوٹی سی لکڑی ٹہنی سی لے کے اس کے اوپر لپیٹا اور 11 گریں لگائی۔ وہ 11 گریں لگا کے مدینے سے باہر ایک کنواں تھا بیر ذی ذروان، اس میں اس کو پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کا اثر صرف اس قدر محسوس کرتے تھے کہ آپ سمجھتے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے لیکن نہیں کیا ہوتا تھا، یا سمجھتے کہ کیا ہے نہیں کیا، یا نہیں کیا لیکن کیا ہوتا تھا۔ تو ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے اس سے شفا دے دے۔ یہ دعا کر کے آپ سو گئے۔ جب اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ فرمایا عائشہ میں نے اللہ سے جو پوچھا اللہ نے بتا دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا پروردگار یہ مجھ پہ جو معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے بتایا کہ یہودی نے جادو کیا ہے، فلاں کنویں میں چیزیں پڑھ کے اس نے پھینکی ہیں، لہذا آپ اٹھے، صحابہ کو ساتھ لیا، اس کنویں پہ پہنچے اور اس چیز کو باہر نکالا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے 2 اثر ہوئے۔ ایک اثر تو یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے کنویں کے پانی کا رنگ بدل گیا، وہ ایسا شدید اثر رکھتا تھا، اور دوسرا یہ ہوا کہ اس کنویں کے کنارے کچھ کھجوروں کے درخت تھے، ان درختوں کے پتے جل گئے اور وہ درخت کالے ہو گئے اس کے اثر کی وجہ سے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہ پڑھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز نکلوائی۔ تو یہ 11 آیتیں آپ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھولتے گئے۔ وہ 11 گرہیں تھی اور یہ 11 آیتیں، یہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اثر کو زائل فرمایا، پھر اسے دفن کر دیا۔ تو یہ دونوں صورتیں جیسا کہ پہلے گزارش کی، ان کا اکٹھا ایک نام ہے معوذتین، اس کا معنی پناہ والی صورتیں۔ لہذا ان دونوں صورتوں کو جہاں بھی کوئی اثر، بیماری، تکلیف محسوس کرے، ہر بندہ مومن یہ پڑھ سکتا ہے اور اپنا علاج خود کر سکتا ہے، دوسرے کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ پناہ کی تعلیم دی۔ تو یہاں پہ پہنچ کے اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کا یہ بیان مکمل ہوا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے قرآن کریم سنا، اور قاری خبیب صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ سنایا، آپ نے سنا۔ تو اصل دعا یہی ہے کہ اللہ کریم سنانے والے کی طرف سے اور سننے والوں کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ یہاں یہ بات ضرور قابل ذکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں بھی پورا مہینہ آپ کے پاس حاضر ہوتا رہا اور یہ بیان کرتا رہا۔ اب پرانے ساتھیوں میں سے یہ کامران صاحب میرے سامنے، ان کے علم میں ہے کہ پہلی دفعہ جب یہ بیان شروع ہوا تو میں نے اسی مسجد سے کیا 2 دفعہ 2 سال، اور پھر میں چینیا والی مسجد میں جاتا رہا کئی سال، 17-18 سال، 1-2 جگہ پہ، اور اب آخر میں پھر یہاں۔ تو میں جب اس کو شمار کرتا ہوں تو مجھے قطعی طور پہ معلوم یہ ہے کہ یہ 97 میں شروع کیا تو اب 25 سال ہو گئے۔ 25 سالوں میں اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں ہر سال اس کو بیان کرتا رہا، لیکن 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، 1 دفعہ نماز تراویح کے بعد اور 1 دفعہ نماز فجر کے بعد، مختلف مساجد میں۔ صبح کی نماز کے بعد تو 22 یا 23 سال تو مسجد نور میں جس میں میں خطیب تھا اس میں بیان کیا، اور اس دفعہ مسجد اقصیٰ میں ہوا۔ تو اس طرح 25 سالوں میں جو 2 دفعہ ہوتا ہے تو یہ 50 مرتبہ بن جاتا ہے۔ یہ معاذ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے اپنے عاجز بندے کو یہ ہمت اور توفیق بخشی کہ اس نے 50 مرتبہ اللہ کے قرآن کے مضامین کو مختصر بیان کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی نے اس سے زیادہ سالوں میں بیان کیا ہو، لیکن چونکہ میرا سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے اس لیے شاید وہ میری گنتی کو نہ پہنچ سکے 50 مرتبہ۔ اور میرے ذہن میں ایک نیت اور ارادہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ کریم مجھے اتنی زندگی دے دیں کہ میں 25 سالوں میں 50 دفعہ بیان کر سکوں تو یہ میرے اوپر لازم ہے۔ میرے مالک نے مجھے اتنی زندگی دے دی، میں نے آج اپنی یہ نیت پوری کر لی
माज उसके फजल एहसान से। इसके बाद अगली जिंदगी में भी अल्लाह तौफीक देगा तो मैं करता रहूँगा। एक जो इरादा और नीयत मैंने की थी अल्लाह ने वो पूरी करा दी। इसमें लाजमी तौर पे बड़ा किरदार है हज़रत मौलाना मोहम्मद सरवर साहब रहमहुल्लाह, जो इस मस्जिद के बानी और इमाम और खतीब थे। पहली दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ बयान करें। मैंने कभी नहीं किया था, ज़ाहिर है उस वक्त इब्तिदा थी। वो जमात के अमीर होते थे लाहौर सिटी शहर के, मैं नाजिम था। उन्होंने मुझे कहा कि आप बयान करें। मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं। उन्होंने कहा आप शुरू करें, इंशाल्लाह आप करेंगे। एक साल करवाया, फिर अगले साल फिर मैं दूसरी जगह पे चला गया। तो आगाज में उनकी तरफ से हौसला अफजाई थी। अल्लाह ताला अपने उस बंदे को नेक बंदों में शामिल फरमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मैं गुजारिश करूँगा, बाद में बयान भी होगा, जो साहब बयान करेंगे उनसे गुजारिश करूँगा कि आखिर में दुआ भी करवा दें, मुफस्सल दुआ मेरे लिए भी, कारी साहब के लिए भी, मौलाना सरवर साहब के लिए भी, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, नमाजियों के लिए, जितने आप सब आते रहे। जिस तरह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान के रोज़े रखता है पिछले गुनाह बख्शे जाते हैं, जो रमज़ान का क़याम करता है पिछले गुनाह बख्शे जाते हैं। लिहाजा दुआ है, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने दोनों काम कर लिए, अपने महबूब के फरमान के मुताबिक हमें हमारे गुनाहों से बख्शिश अता फरमा दे, आमीन। तो यहाँ पे एक दुआ लिखी होती है, बल्कि दो दुआएं हैं, एक आगे जरा काफ़ी लंबी होती है, एक छोटी। ये छोटी दुआ मैं पढ़ देता हूँ, साथ साथ इसका तर्जुमा कर देता हूँ। यही दुआ मुख्तसर सी हमारी तरफ से हो जाएगी। मैं गुजारिश करूँगा बाद में जो दुआ कराई जाए। एक हमारे नहायत काबिल एहतराम दोस्त बुजुर्ग हैं हरबंसपुरा से हाजी अजमल साहब। वो चंद दिन पहले कोरोना के मर्ज में मुब्तला हो गए। उन्होंने मुझे ख़ास दरख्वास्त की है कि आप जिस मस्जिद में जाएं मेरे लिए दुआ फरमाएं। तो आज मालूम हुआ है कि उनकी हालत आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है। तो आज आपने दुआ करनी है उनके लिए भी कि अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। तो ये दुआ पढ़ते हैं जी। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, अल्लाह मेरी कब्र की वहशत व तन्हाई में कुरान को मेरा दोस्त बना दे। अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरानिल अज़ीम, अल्लाह कुरान की वजह से मुझ पर रहम फरमा दे। वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाह कुरान को मेरा इमाम बना दे। अल्लाह कुरान को मेरे लिए नूर बना दे। अल्लाह कुरान को मेरे लिए हिदायत बना दे। अल्लाह कुरान को मेरे लिए रहमत बना दे। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत, अल्लाह जो मुझे भूल गया है याद करा दे। वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त, अल्लाह जिस कुरान के हिस्से का मुझे इल्म नहीं है इल्म अता कर दे। वर्जुकनी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहार, और अल्लाह मुझे दिन की घड़ियों में और रात की घड़ियों में इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमा दे। वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन, ऐ जहानों के परवरदिगार, रोज़े क़यामत इस कुरान को मेरे हक में गवाही देने वाला और मेरे लिए सिफारिश करने वाला बना दे, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।